ذہین افراد کی پہچان کیا ہے؟ کیا آپ ذہین ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو چند سیکنڈ کے لیے ہر کسی کو پریشان کر سکتا ہے، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی خود کو کم عقل یا جاہل سمجھنے کا تصور نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ کوئی بھی اپنے آپ کو کم عقل سمجھنے کا تصور نہیں کر سکتا، اسی طرح کوئی یہ بات تسلیم کرنے کو بھی تیار نظر نہیں آتا کہ کوئی ہم سے زیادہ سمجھدار یا ذہین ہو سکتا ہے۔ یہ بحث ہے تو بہت طویل، لیکن پھر بھی کچھ چیزیں یا علامات ایسی ضرور ہوتی ہیں جو کسی حد تک ذہانت کے بارے میں پتہ دیتی ہیں۔ ذہین ترین افراد کو عام فہم الفاظ میں ہم دور اندیش بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ عام افراد کے مقابلے میں زندگی کے مسائل کو بہتر انداز میں نہ صرف سمجھ سکتے ہیں بلکہ ان کے حل کے لیے بہتر اقدامات بھی اٹھا سکتے ہیں۔ ذہین افراد کی سب سے اہم صلاحیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ روشن خیال اور کھلے ذہن کے مالک ہوتے ہیں، یعنی وہ ہمیشہ سے نئے آئیڈیاز پر کام کرنا چاہتے ہیں۔ وہ لکیر کے فقیر اور کنویں کے مینڈک کی طرح زندگی نہیں گزار سکتے، اس لیے کسی بھی طرح ہر وقت روایتی طریقوں پر ڈٹے نہیں رہتے۔ ایسے افراد مسائل کے حل کے لیے فوری اقدامات کرتے ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ بحران کے وقت ان کا دماغ زیادہ بہتر انداز میں کام کرتا ہے۔ وہ تنقیدی اور تعمیری دونوں انداز سے مسائل کا جائزہ لیتے ہیں۔ اب چونکہ وہ دور اندیش ہوتے ہیں، اسی لیے ان کا کسی کام کے فائدے یا نقصان سے متعلق اندازہ بھی عموماً درست ہی ثابت ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی ذہن نشین ہونی چاہیے کہ ایسے افراد عموماً مسائل کے حل کے لیے قابل عمل طریقوں کو اپناتے ہیں اور ہوا میں تیر نہیں چلاتے۔ ان افراد میں ایک بہت ہی عجیب بات یہ بھی ہوتی ہے کہ خود کو یہ کبھی اوسط درجے سے اوپر کے نمبر پر نہیں رکھتے، کیونکہ یہ اپنی ذہانت کو کبھی غیر معمولی نہیں سمجھتے۔ کئی مرتبہ تو انہیں اپنی قابلیت کے بارے میں خود بھی علم نہیں ہوتا۔ وہ اپنی ان کامیابیوں کو کم تصور کرتے ہیں جو شاید دوسرے لوگوں کے لیے بہت اہم اور بڑی ہوں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ کبھی خود سے مطمئن نہیں ہوتے اور خوب سے خوب تر کی تلاش میں مزید محنت کرتے رہتے ہیں۔ کسی بھی چیز کے بارے میں متجسس رہتے ہیں تو دیوار کے صرف ایک طرف نہیں بلکہ اس کے پار بھی دیکھنے کا ہنر رکھتے ہیں۔ حصے مزاح اور حصے لطیف ذہین افراد کا خاصہ ہوتے ہیں۔ وہ مشکل سے مشکل وقت کو بھی کبھی خود پر سوار نہیں ہونے دیتے بلکہ دنیا بھر کی خوشی کا باعث بن جاتے ہیں۔ وہ مشکل حالات کو بھی ہنسی مذاق میں ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یاد رہے یہ صرف کوشش ہی ہے۔ وہ بھی انسان ہی ہوتے ہیں اور درِ پردہ اس مسئلے سے متاثر ہوتے ہیں، اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن انہیں اپنے جذبات پر مکمل کنٹرول ہوتا ہے۔ مشکل حالات میں خود پر قابو پانا بذات خود بہت مشکل کام ہے، لیکن ذہین افراد اس مصیبت سے بھی خود کو نکالنے کی جستجو میں لگے رہتے ہیں۔ ذہین افراد ایک ہی وقت میں بہت سے کام سر انجام دے سکتے ہیں۔ ہم کسی گھریلو خاتون کی مثال ہی لے لیتے ہیں، جیسے وہ بیک وقت ہنڈیاں بھی پکا رہی ہوتی ہے، مارننگ شو بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں اور بچوں پر بھی نظر رکھ رہی ہوتی ہے۔ نئی چیزیں اور مہارتیں کون نہیں سیکھنا چاہتا، لیکن یہ ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن ذہین افراد کے لیے یہ چیزیں بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتی ہیں۔ وہ بہت سی مہارتیں سیکھ لیتے ہیں اور ان میں نئی چیزیں سیکھنے کا جذبہ ہر وقت زندہ رہتا ہے۔ ایسے افراد تخلیقی صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں، اس لیے کوئی بھی نیا رسک لینے سے ہچکچاتے نہیں اور اپنی مرضی کا کام کر ڈالتے ہیں۔ معاشرے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے بہتر تعلقات بنانا آسان کام نہیں، کیونکہ اس کے لیے آپ کو ایک دوسرے کو سمجھنا پڑتا ہے اور مختلف لوگ اپنے ماحول اور تعلیم و تربیت کی وجہ سے الگ مزاج کے ہوتے ہیں، اس لیے سب کے ساتھ میانہ روی کے ساتھ چلنا بہت دشوار ہوتا ہے۔ لیکن ذہین ترین افراد ایک ٹیم کی طرح کام کرتے ہیں، کسی کا کریڈٹ خود نہیں لیتے بلکہ محنتی لوگوں کو سراہتے ہیں۔ وہ بے جا تنقید سے نہ تو خود دل ہارتے ہیں اور نہ کسی کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، بلکہ وہ لوگوں کو جانتے ہوئے ان کے ہم قدم ہوتے ہیں، اور یہ بہت بڑی صلاحیت ہے کہ آپ مختلف لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں۔